إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا صرف و صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا یہ دن عید الاضحیٰ کا قربانی کا دن ہے، جس میں ہمیں جانوروں کے ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو انا ہے، خواہشات ہے، اور جو کچھ بھی چیزیں ہمیں دین کی راہ میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے، اسے قربان کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس موقع پر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر بیان فرمایا، اور یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنْ. تو ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر مکمل طور پر اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور اس آزمائش کے مکمل طور پر اترنے کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میں نے رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. پھر وہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ينال عهد الظالمین. آپ کی ذریت میں جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، انہیں میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا. تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش قدم قدم پر ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ خانوادہ کیسا تھا، پورا کا پورا مشرک، اور ساتھ ہی ساتھ والد کی کیفیت کیا تھی، والد شرک کرنے والے، بتوں کو بنانے والے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی جو دعوت دی وہ کس انداز میں دی، کہ اپنے والد کا مقام و مرتبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے ملحوظ رکھا. اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین. اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ میرے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو ایک طرف دعا اپنے بیٹوں کے حق میں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹوں کو صالح بنا، مجھے صالح ذریت عطا فرما. اور اسی دعا کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسی عظیم الشان اولاد عطا فرمائی. دونوں میں آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست، بت فروش اور مشرکین کے کیا ہے سرگنا ہیں، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام ہے. دونوں ہی میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے کہ ایک طرف والد ہے جو مشرک ہے، اور ایک طرف بیٹا ہے جو اطاعت و فرما برداری کی مکمل تصویر ہے. تو کوئی اگر اپنے باپ کے حوالے سے یہ کہے کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا، میرا باپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، میرے باپ کے معاملہ صحیح نہیں ہے، میرا باپ ایسا ہے ویسا ہے، اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی کمی نہیں رکھی، ان کے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کا حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، تو اس معاملے میں تم ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن دنیا میں جس طرح معروف طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، جس طریقے سے یہ عرف میں ہے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہے، تو وہ بجا لائے. آج تو یہاں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا. یہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ساری دنیا کی نعمتیں ملنے کے باوجود اگر یہ شکوہ کیا جائے کہ والدین نے ہمارے لیے کیا کیا، تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے یہ حدیث
کہ جن اعمال کی نافرمانی پر دنیا میں سزا نافذ ہوتی ہے، سزا اللہ کی اترتی ہے، ان میں سے ایک چیز والدین کی نافرمانی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ پہلے گھر سے آزمائش ہوئی، کہتے نہیں ہمارا گھر کا ماحول ہی بڑا خراب ہے، میری باپ میری نہیں سنتا، میرے بھائی میری نہیں سنتے، میرے فلاں میری نہیں سنتا، ہمارا گھر کا ماحول ہی بڑا ڈسٹرب ہے، ہمارے گھر کے ماحول ہی میں کیا ہے، بڑی تنگی ہے اور بڑی پریشانی ہے، گھر کا رونا روتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو ان کے والد سے سامنا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے گوش گزار توحید کی دعوت دی۔ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، ایسی کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا ہے، فاتبعنی اهدک صراطا سویا، آپ میری بات کو مان لیجئے، میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا پیغام سنایا؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تمہارا قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کی نافرمان اولاد تھی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں خلیل بنایا، ہم نے تمہیں ایک امت قرار دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا، جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ کہیے واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ یہ حنیفہ جو یکسو تھے، ان کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں تھا، ان کا مائنڈ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر متوجہ ہو رہے ہیں، کبھی نہیں۔ ظاہر پرستی ان میں نہیں تھی۔ انہوں نے قوم کے سامنے بھی توحید کی دعوت دی، تو کس انداز میں دی کہ ان ستاروں کو دیکھو، اس چاند کو دیکھو، اس سورج کو دیکھو، کیا یہ میرا الہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ میرا معبود ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شرک کی جو تصویر موجود تھی وہ کیا، یعنی کائنات کی جو کچھ چیزیں موجود ہے ان میں شرک نہ کرتے ہوئے جو ہمارے قوم کے بزرگ ہیں، صالح ہیں، ان کی محبت میں غلو کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں یہ کیا فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے جو 5 بزرگ تھے، قوم ان کی محبت میں مبتلا ہوئی اور اس قدر غلو کیا کہ شرک میں واقع ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شرک میں اپڈیٹ ہوتا گیا، اور لوگوں نے بزرگوں کو چھوڑ کر مظاہر جو قدرت ہے، آسمان کو اپنا رب مان لیا، پہاڑ کو اپنا رب مان لیا۔ ہمارے یہاں دیکھیے یہی تو کیا جاتا ہے، دھرتی ماں، چندرما، سورج ماں، فلاں ماں، فلاں باپ، فلاں یہ جانور میرا باپ، یہ جانور میری ماں، فلاں، یعنی مظاہر قدرت کو انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کر دیا، بلکہ بیانی ہی یہی سمجھ لیا کہ کائنات میں ان کا تصرف ہے، کائنات میں ان کی تدبیر کار فرما ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ یہ ستارے کو دیکھو، یہ ٹمٹماتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اس چاند کو دیکھو، اس سورج کو دیکھو۔ پھر اس کے بعد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جانور ذبح کرنے کے ٹائم صرف اس دعا کو مت پڑھیے، بلکہ اس کے پیچھے جو پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت کو بیان کیا ہے اس کو مد نظر رکھے۔ انی وجہت، پورا کا پورا جو میرا کانسنٹریشن ہے، پوری کی پوری جو میری توجہ ہے کس بات پر ہے، اللہ رب العالمین کی طرف ہے، یکسو ہوں میں، وما انا من المشرکین۔ اور جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف ہے، وما انا من المشرکین وما کان من المشرکین ولم یکن من المشرکین۔ شرک پرستی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر تو یہ سمجھتے ہیں قیادت و سیادت اور لوگوں کے اندر جو جذبہ، لوگوں کی جو رہنمائی کرنا ہے، مشرک پرست کریں گے، جن کی دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جن کے دلوں میں اللہ کے علاوہ سب کا ڈر موجود ہے، باپ کا ڈر موجود ہے، خاندان کا ڈر موجود ہے، کاروبار کا ڈر موجود ہے، بھائی بہن کا ڈر موجود ہے، ہر قسم کا ڈر و خوف لے کر یہ سماج میں جیتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ہمنوائی کریں گے، ہم لوگوں کی اگوائی کریں گے، ہم لوگوں کی پیشوائی کریں گے، اور ہمارے ہی نصیب میں اقتدار ہے، ہمارے ہی نصیب میں کیا ہے، تسلط ہے۔ ہرگز نہیں۔ جہاں آپ کے اندر توحید کی دعوت کا جذبہ نہیں پایا جاتا، آپ قدم قدم پر لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ستارہ کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ چاند کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ سورج کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس قبر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس تعویذ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ شخصیت پرستی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب تک جب تک آپ قوم سے نہیں ٹکرائیں گے تب تک جو ہے آپ کی توحید کا پتہ نہیں چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت دی، باپ نے دھتکار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، قوم سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ قوم نے کس بات کی دلیل دی؟ آبا و اجداد،
جو بات کی دلیل آج کا ہمارا معاشرہ رہتا ہے وہی دلیل ابراہیم علیہ السلام کو جواب میں ملی کہ ہمارے آبا و اجداد جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں سے جو ہوتا ہوا آ رہا ہے وہی ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان بتوں کو میں پاش پاش کر دوں گا، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک اکیلی امت، ایک اکیلی شخصیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، قوم نے پوچھا کون ہے، پکڑ کے لاؤ۔ ہمارے یہاں نہیں ایسا بول دیں گے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، مولانا آپ نے ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پاش پاش کر دیا، توڑ کے رکھ دیا۔ آج قوم ڈوبی اس لیے تو ہے، مرعوب ہے، مسلط ہے، پریشان ہے، ضمیر مردہ ہو گیا ہے، بزدلی چھائی ہوئی ہے، ڈولے شولے سکس ایپ سب بنائے جاتے ہیں، کھانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، لیکن مرا ہوا ہے تو ضمیر، مرا ہوا ہے تو جسم، مری ہوئی ہے تو حیا، مری ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں۔ دین کے لیے سارے جذبے غارت ہے، اور اگر ان کی اپنی انا پر، ان کی اپنی عزت پر اور اپنے سیلف رسپیکٹ پر کوئی آنچ آ جائے، خون ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تلواریں نکل جاتی ہے، اور نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انا کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جگہ جگہ پر جو قربانیاں ہیں، قوم سے ٹکرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قوم نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ ہے قوم سے ٹکرانے کا نتیجہ۔ پھر لوگ حکومت کا رونا روتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ وقت کو دعوت دی، الم تر الی الذی حاج فی ابراہیم ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ آپ نے نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام سے ڈیبیٹ کر رہا تھا، جو کہتے نا بھائی جناب بحث مت کیجیے، چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پر، وہ جہاں جاتے ہیں جانے دو ان کو، آپ حجت کر کے اپنی شخصیت کو کیوں داغدار کرتے ہیں؟ آپ ان کو دعوت دے کر کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ کیوں الجھ رہے ہیں؟ کیوں امت میں فتنہ مبتلا کر رہے ہیں؟ کیوں توحید کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیوں اتباع کی دعوت دے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو باپ کو بھی کہا، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وحاجہ قوم قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان۔ انہوں نے اپنی قوم سے دلیلیں پیش کی، آپ قوم کو دلیلیں دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیوں ڈروں، میں کیوں خوف کھاؤں، میں نے تو شرک نہیں کیا، خوف تو تمہیں کھانا چاہیے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی مضبوط دلیلیں موجود ہے۔ اور یاد رکھو ڈرتا وہی ہے جو مشرک ہوتا ہے۔ آج مسلمان ہے جو ڈرتا ہے، ہر ایک سے ڈر رہا ہے، پتے کی طرح کانپ رہا ہے، پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے مسلمان ہونا آسان سمجھ لیا ہے، سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، جنت ہماری باپ کی ہے اور ہمارا ٹھیکہ ہے۔ نہیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب مسلمان ہونے کے لیے کہا گیا تب مسلمان ہو گیا۔ آج تو تماشا یہ ہے پٹھان دوسرے کو مسلمان کہتا ہے، سید دوسرے کو مسلمان کہتا ہے، یعنی کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سرنیم کے بارے میں جھگڑے چلتے نہیں ہیں، ارے نہیں وہ مسلمان ہے، تنزیہ کہتے ہیں، ارے ذرا شرم کرو بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک قریشی فلاں کو مسلمان کہتا ہے، ایک پٹھان فلاں کو مسلمان کہتا ہے، ایک چاؤس فلاں کو مسلمان کہتا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تماشا تو ہے ہمارا یہ بنا ہوا، سرنیموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم بڑے عظمت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ کے خانوادے میں جو ظالم ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے قیادت و سیادت نہیں دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر غور کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک نبوت کو رکھ دیا۔ تو یہ ہے نتیجہ اس بات کا کہ جب اللہ کی آزمائش پر ہم کھڑے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر انعامات و اکرامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر ہم کو کیا ہے؟ سربلندی عطا فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو دعوت دی، بادشاہ ہکا بکا رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت پر مجبور ہوئے، اپنی بیوی کے ساتھ نکلے، بیوی پر آزمائش آئی، بادشاہ وقت نے بری نظر ڈالی، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس پر بھی بڑا واویلا مچایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بخاری کی اس روایت کو جھوٹا قرار دے دو۔ بخاری کیا؟ بخاری پر ہم نے ایمان لایا ہے کیا؟ بخاری ایسے ہیں کیا؟ فلاں ہے کیا؟ فلاں ہے کیا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو جواب دیا کہ میں بیمار ہوں، یہ ایک جھوٹ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں توڑا، اس بت نے توڑا، اس سے پوچھو، یعنی یہ نہیں کہا اس سے پوچھو اس نے کیا۔ تیسرا بادشاہ وقت کے سامنے کہا کہ یہ میری بہن ہے، تو کہا کہ نہیں، بخاری کی روایت کو ریجیکٹ کر دو، بخاری کی روایت کا رد کر دو۔ کیوں بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شان اس بات کی متقاضی ہے کہ بخاری کی روایت کو قربان کر دو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو روایت آئی ہے اس کو نہ مانا جائے۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی جو بیگم ہے ان کے اوپر بادشاہ وقت نے بری نگاہ ڈالی، تنہا نکلے ہیں، اس پوری کائنات میں کوئی ہم نوا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب وہ ہاتھ لگانے جا رہا تھا اس کے ہاتھ شل ہو گئے،
فالج زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ اس کے اوپر یہ قہر ٹوٹا۔ اس نے سمجھ لیا کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ تو جو عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ ہم حیا کریں گی، پردہ کریں گی اور اب 4 دیواری میں رہیں گی، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گی تو ہمارے لیے پریشانی آئے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنی بیٹی دے دی، جو ان کی بیوی پر نگاہ ڈال رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیٹی دی تھی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور کب پیدا ہوتے ہیں؟ فوراً ہو جاتے ہیں۔ جو اولاد کا رونا روتے ہیں، باباؤں کے چکر لگاتے ہیں، بیٹا تھوڑا سا رونے لگے تو یہاں پر ٹیکا لگا دیتے ہیں، ہاتھوں میں پیروں میں بالیاں ڈال دیتے ہیں، ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ جان پر بناتی ہے، بیٹے کے اندر جان ہوتی ہے، کاروبار میں جان ہوتی ہے، فلاں میں جان ہوتی ہے، تو پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور قرآن میں جگہ جگہ پر اس رکوع کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے مہمان آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان فرشتے کے شکل میں آئے اور یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے اللہ اکبر، اس عمر میں ہم تو نا امید ہو جاتے ہیں اللہ کی۔ فرشتوں نے کہا تعجبین من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے آپ تعجب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی باپ کے ذریعے سے، کبھی بیٹے کے ذریعے سے۔ اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اور ابھی نہیں ہوا بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لق و دق صحرا میں جا کر چھوڑا۔ فلما سعى معه سعيا، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب ذبح کیجیے۔ کیا آزمائش تھی! لوگ کہتے ہیں آزمائشوں کو ہمارا ہی گھر دکھتا ہے، مصیبتیں ہمارے گھر نازل آتی ہے، یوں مانو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی کر رہا ہے، ہم ہی جو ہے پریشان ہیں۔ عورتیں کہتی ہے مرد کہ اتنا آزمایا جائے گا ہم کو، کتنا آزمایا گیا؟ مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کیا اپنی آزمائش دی؟ صرف ایک بکرے کو ذبح کر دیا اور ایک بھاری بھرکم بیل کو لا کے ذبح کر دیا اور سمجھتے کہ اللہ تو قبول فرما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے بڑی کری، خون بھی نہیں لگنے دیتے اس کا کہ دیکھو ذرا سنبھال کر کرنا۔ تو یہ قربانیاں تو ہم دیتے نہیں کچھ، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں یہ تسلط ملے گا اور اقتدار ملے گا اور آسانیاں مل جائے گی۔ ہرگز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی قربانی کا ہوا حکم، بیٹے کا جواب ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو کر گزریے۔ لوگ کہتے ہیں باپ بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے اور بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، ہرگز نہیں۔ پہلے ہی شروع میں نے آپ سے کہا ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو اطاعت و فرما برداری کی کامل تصویر ہے۔ کمپیئر مت کیجیے، یہ مت کہیے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے میں اسماعیل علیہ السلام نہیں بن سکتا، ایسا نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ نہیں میں اسلام کا حکم نہیں مانوں گا، میری جاب چلی جائے گی، نہیں، وہ ہوگا اللہ کا حکم، بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں انشاءاللہ سب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، حکم دیا اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر آج تک اس حکم کو ہم کیا ہے بجا لا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا بھی واقعہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے پاس آئے، بیوی سے پوچھا ان کی، اتنے لمبے چل کر آئے پیدل، لمبے چل کر آنے کے بعد پوچھا کہ کیسے ہو؟ تو بیوی نے کیا کہا؟ بڑی پریشانی ہے، بڑی دقت ہے، فلاں معاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے سے سلام کہنا اور کہنا چوکھٹ بدل لے، طلاق کا حکم دیا، طلاق کا حکم دیا۔ کہتے نہیں ہماری زندگی میں نہیں بول سکتے، میں اور میری جو روح اور میری زندگی میں کوئی کیا ہے انٹرفیئر نہیں کر سکتا، میرا معاملہ ہے اور میرا یہ ہے، میری ازواجی زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا لمبے چل کر آئے اور اسماعیل علیہ السلام سے ملے بھی نہیں، نو واٹس اپ، نو کمیونیکیشن، نو میسیج، نو کال، مل کر چلے گئے۔ اور کیا کہا؟ بیٹے کو سلام کہنا اور کیا کہنا؟ چوکھٹ بدل دے۔ پھر دوسری بار کئی مدتوں کے بعد آئے اور کہا کیسی ہو؟ اگر بیوی شکر گزار ہے، اطاعت و فرما برداری کی مکمل تصویر ہے، تو یہ جواب آتا ہے، کیا کہا؟ سب اچھا چل رہا ہے، سب ٹھیک ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چوکھٹ کو برقرار رکھنا۔ تو فیملی میٹرز کا جو رونا روتے ہیں، سماج کا جو رونا روتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں قیادت و سیادت رہنی چاہیے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ پوری قربانی ہے وہ صرف اس بات کے لیے تھی کہ جگہ جگہ قربانی دی، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا
قربانی نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اللہ کو، نہ خون پہنچتا ہے، جو کچھ پہنچتا ہے وہ تقوی۔ یہی تقوی سے عبارت ہے پورے کا پورا اسلام، یہی اسلام سے عبارت ہے پورا کا پورا اسلام۔ فرما برداری، باپ کی مانو، بیٹے کے حقوق کو ادا کرو، سماج کو توحید کی دعوت دو، اور اپنا نقصان کا مت سوچو۔ اللہ بچانے والا ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر نہ بزدلی کا جذبہ رکھو، نہ پس ہمتی کا جذبہ رکھو، نہ مرعوبیت کا جذبہ رکھو، نہ اپنے اولاد کا سوچو، نہ اپنا گھر کا سوچو، نہ کسی کا سوچو، صرف اللہ کا سوچو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راہ ہموار فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر جو ذات برادری عصبیت کی اور نسلی چیز کی جو بو اندر آ گئی ہے ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ اسے خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے بزرگوں کی عزت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیویوں کو اسلام کی مکمل تصویر بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تیرے لیے جینے مرنے والا بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیاں، ہماری نماز، ہمارا جینا مرنا تیرے لیے ہو۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو توحید کی دعوت کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو شرک سے شرک کی مخالفت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تیری جناب میں ہمیشہ یکسو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ ہاں، اسی طرح جاتے جاتے